السلام علیکم ویورز۔ کرولس عثمان سیریز کے چاہنے والے زبردست واقعات سے مانوس ہو چکے ہیں۔ منگولوں کی موجودگی نے ایکشن تو بڑھا دیا ہے مگر تاریخی واقعات الٹ پلٹ ہو چکے ہیں۔ تاریخی مناسبت سے کہانی کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ منگولوں نے ہی تمام واقعات کو اپنی طرف موڑ کر ادھم مچایا ہوا ہے، جبکہ مداح عثمان بے کی اعلیٰ ریاست پر توجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر عثمانیہ ریاست کو لے کر کوئی بڑی پیش رفت کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ عثمان بے کے نام کے جو سکے بن رہے تھے وہ معاملہ وہیں کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ کیا یعقوب بے کے ہوتے ہوئے عثمان بے آزاد ریاست قائم نہیں کر سکیں گے؟ کیا سلجوقوں کا کردار ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا؟ کیا ویسیلس کے کردار کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ جیرکتائی کی جاسوسی کیا ختم ہو چکی ہے؟ عثمان بے سے غداری کیا جیرکتائی کا خاتمہ ہوگی؟ جیرکتائی کا کردار مکمل ہونے کی خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ عثمان بے کا کون سا تاریخی سپاہی خفیہ طور پر کہانی میں موجود ہے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگی؟ سنجا کسلرز کیا عثمانیوں کا سب سے مضبوط جنگی گروہ بننے والا ہے؟ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ اس سیزن کی کہانی کیا نئے سرے سے شروع ہونے جا رہی ہے؟ تمام اہم باتوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرولس عثمان سیریز مداحوں کو ایکشن تو دکھا رہی ہے پر تاریخ کے شوقین مداح قدرے الجھے ہوئے ہیں۔ عثمان غازی کا قصہ اس آخری سیزن میں مکمل ہونے کو ہے مگر وہ شاندار ریاست جو عثمان بے کے نام پر آگے بڑھی تھی ابھی تک عثمان بے کے ہاتھوں اس کا قیام نہیں دکھایا گیا، اور پھر سیزن نے شروع ہوتے ہی جو مایوسی پھیلائی تھی وہ دور کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو ساتھ لے کر چلنا ضروری تھا، خصوصاً عثمان بے کا اقتدار میں اور عثمانیہ سلطنت کا پروان چڑھتے دکھانا۔ مگر یہاں تو عثمان بے کی بازنطینیوں کے ساتھ تاریخی جنگیں بھی نظر انداز ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں جو کہ ان کے دور کے اہم ترین قصوں میں شمار ہوتی ہیں۔ 1303 سے 1305 تک کا اہم جنگی دور سیریز کا حصہ نہیں بن سکا۔ کہانی 1308 سے شروع ہوئی مگر صرف گرمیانیوں کے ساتھ عثمانیوں کے اختلاف اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے کہ باقی تمام واقعات پیچھے چھوٹ گئے۔ حالانکہ چوتھے سیزن کے آخر میں عثمان بے کی ریاست کو لے کر کہانی کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا تھا، جہاں عثمان بے سلجوقوں سے الگ ہوئے، انہیں ٹیکس دینے سے انکار کیا اور کچھ قبائل عثمان بے کو ٹیکس دینے لگے۔ پھر عثمان بے کے نام کے سکے بھی جاری ہونے والے تھے جو کچھ سازشوں کی بدولت تاخیر کا شکار ہوئے، مگر پھر نیا سیزن کئی سال گزار کر سامنے آیا جہاں سکوں کا ذکر کرنے کی بجائے تمام کہانی ہی الٹ گئی۔ عثمان بے اپنی خود مختار ریاست کو آگے بڑھانے کی بجائے کبھی یعقوب بے سے الجھتے تو کبھی اس کی بیعت کرتے نظر آتے۔ اس معاملے نے مداحوں کو کافی مایوس کیا۔ ادھر سلجوقی سلطان بھی انتقال کر گئے، ایک بڑی ترک سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، مگر مداح جس عثمانیہ ریاست کا سورج طلوع ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اس پر خاصی توجہ نظر نہیں آ رہی۔ دراصل کرولس عثمان کی ٹیم یہاں بہت ہی دھیمے انداز سے چل رہی ہے۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ عثمان بے کو محض سلطنت کی بنیاد رکھتے اور جدوجہد کے دور سے گزرتے دکھایا جائے گا، جبکہ اس ریاست پر حکمرانی اورحان بے ہی کریں گے۔ کہانی کے آخر تک وہ بس اس اعلیٰ ریاست کو کھڑا ہی کر سکیں گے، اسے سنبھالنا عثمانی نسلوں کے سپرد ہوگا۔ یعقوب بے جو عثمان بے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سردار اور بڑی سلطنت قائم کرنے کو تیار ہیں، وہ اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہے جس کی مداخلت کی وجہ سے عثمان بے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا مشکل ہے۔ چاہے جو بھی ہو، وہ ہی خود کو ترکوں کا اصل سردار سمجھتا ہے۔ یہ مسئلہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے مگر اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ مداح اس بارے جاننا چاہتے ہیں تو ویورز، یہ سب امیر چوبان کی آمد سے منسوب ہے۔ وہ اناطولیہ کا رخ کرے گا، ترک قبائل کے الپ سے انتشار اور اناطولیہ میں بھڑکتی آگ پر قابو پائے گا، جس کے بعد کونیا پر مکمل طور پر الخانی قابض ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے بڑے ترک سردار اپنی الگ ریاستوں کے ساتھ خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ ان میں یعقوب بے اور عثمان بے دونوں ہی ہوں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی کسی کے ماتحت نہیں آئے گا۔ کہانی میں سلجوقوں کا کردار تو مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، اب ان کی جگہ الخانی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ عثمان بے کی ریاست کا قیام تب دکھایا جائے گا جب سفید داڑھی والوں کی بھی کہانی میں واپسی ہو جائے گی۔
کہانی میں چلتے پرتجسس واقعات کی طرف آئیں تو جیرکتائی وہ کردار ہے جو سب کا بہت پسندیدہ رہا ہے، مگر اس کی بدلتی کہانی سب کو حیران کر رہی ہے۔ فرضی کردار ہونے کی وجہ سے اسے اسکرین پر کم وقت مل رہا ہے، مگر جیسے اسے دشمن کے جاسوس کے طور پر سامنے لایا گیا، سب کی توجہ اسی پر ہے۔ اس سیزن کے شروع سے ہی جیرکتائی کے کردار کو لے کر جو پلاننگ تھی، اس نے پہلے تو ارطغرل سیزن کے دوران الپ کی یاد تازہ کی جو کچھ عرصہ کہانی سے غائب رہا کیونکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا، مگر یہاں معاملہ تھوڑا الٹ تھا۔ جیرکتائی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور سالوں دشمن کے قید خانوں میں پڑا رہا۔ خیر واپس آ کر وہ بھی عثمان بے کے حریف یعقوب بے کے پاس گیا اور اب اسی کے کہنے پر عثمان بے کے پاس آیا کیونکہ یعقوب بے کو عثمان بے کے منصوبوں پر نظر رکھنی ہے۔ خیر عثمان بے کی سرداروں کو دعوت کی خبر جیسے یعقوب بے کے پاس پہنچی، یہی لگا یہ سب جیرکتائی نے کیا ہے، مگر گزشتہ قسط میں عثمان بے نے بہت بڑی پلاننگ کی، یعقوب بے کو سرپرائز دیا اور ایک ہی وقت میں منگولوں اور بازنطینیوں کو ڈھیر کر کے جنگی کارواں لوٹ لیا۔ مگر جیرکتائی جس کی موجودگی میں یہ سب منصوبہ بندی ہوئی، اس نے یعقوب بے تک خبر نہیں پہنچائی، یعنی وہ واضح طور پر عثمان بے کی جاسوسی نہیں کر رہا۔ یوں بھی اس کے عثمان بے کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، مگر ایسے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ جیرکتائی کا کردار بہت جلد سیریز میں ختم ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں دو کرداروں کے جانے کی افواہیں پھیل رہی تھیں تو گربز الپس کا کردار مکمل ہو گیا ہے۔ اب جیرکتائی پر سب کی نظریں جا رہی ہیں۔ دراصل جیرکتائی فرضی کردار ہے، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یا تو جیرکتائی اور سنجے کسلر میں ہی کسی کو آگچا گوچا کی کہانی کے لیے چن لیا جائے گا یا پھر اس سیزن میں جیرکتائی کا کردار ختم ہوگا، بالکل ایسے جیسے دوان الپ اپنے ننھے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جیرکتائی کی شہادت اس سیزن کا بہت بڑا دھچکا ہو سکتی ہے۔ ادھر سنجے کسلر پھر سے عثمان بے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، امید ہے اب ہمیشہ کے لیے وہ عثمان بے کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یہ بالآخر عثمانی جنگی گروہ ہی بننا ہے، اس لیے امکان تھا کہ ان میں سے ہی کسی کردار کو آگچا گوچا کے روپ میں دکھایا جا سکتا ہے، مگر اب ایسا نہیں لگتا، وہ مداحوں کو متاثر کرنے میں ناکام ہی رہے ہیں۔ پھر جس طرح سے اچانک تمام کرداروں کا لباس بدل دیا گیا، نئی کہانی کے اشارے مل رہے ہیں، بلکہ امکان ظاہر کیے جا رہے تھے کہ تھوڑا بہت ٹائم جمپ آنے والا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کارا جیلاسن اور ویسیلس کا خاتمہ ہوگا، امیر چوبان کی آمد پر ایسا ہونے کے امکان ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔